بسم اللہ الرحمن الرحیم. طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعاؤں اور دواؤں سے علاج. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کا علاج فرمانا 3 قسم کا تھا. ایک طبعی دواؤں سے جنہیں اجزاء جماداتی و حیوانی سے تعبیر کیا جاتا ہے. دوسرا روحانی اور الہی دعاؤں سے جو کچھ ادعیہ، اذکار اور آیات قرآنیہ ہیں. اور تیسرا ادویہ کا مرکب ہے جو ان دونوں قسموں سے مرکب ہے، یعنی دواؤں سے بھی اور دعاؤں سے بھی. دعاؤں سے علاج قرآن شریف سے بڑھ کر کوئی شے اعم و انفع و اعظم شفا نازل نہیں ہوئی، جیسا کہ ارشاد باری تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے قرآن سے وہ نازل فرمایا جو مسلمانوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. اب رہا امراض جسمانیہ کے لیے قرآن کریم کا شفا ہونا، تو اسی وجہ سے ہے کہ اس کی تلاوت کے ذریعے برکت و تیمن حاصل کرنا بہت سے امراض و علل میں نافع اور ان کا دافع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو شفا قرآن پڑھ کر بھی شفا نہ ہوا، اسے حق تعالیٰ کبھی شفا نہ دے گا. حدیث میں ہے کہ فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے. زہریلے جانور کے کانٹے کا، افسون اور مجنون اور معتوہ کا فاتحۃ الکتاب سے علاج حدیثوں میں ثابت شدہ و مسلمہ ہے. دا کنا دغشی کنا لیونیش اور دماغ گڑبڑ شیغ. امیر المؤمنین سیدنا علی مرتضی کرم اللہ وجہہ کی حدیث میں جو ابن ماجہ میں مرفوعاً مروی ہے کہ خیر الدواء القرآن، بہترین علاج قرآن ہے. معوذات وغیرہ سے جو کہ اسماء الہی سے ہیں، ان سے طلب شفا تو یہ از قسم طبی روحانی ہے. اگر وہ نیکوں، متقیوں اور پرہیزگاروں کی زبان پر پوری ہمت و توجہ کے ساتھ جاری ہوں. لیکن چونکہ اس قسم کا وجود شاذ و نادر ہے، اس لیے لوگ طب جسمانی کی طرف دوڑتے ہیں اور اس سے غافل و بے پرواہ رہتے ہیں. معوذات سے مراد وہ ہے جو حدیث شریف میں آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم فرمایا کرتے تھے، اور بعض قل هو اللہ احد اور قل یا ایھا الکافرون بھی مراد لیتے ہیں. علماء کرام نے 3 شرطوں کے جمع ہونے کے وقت دعائے شفا کے جائز ہونے پر اجماع کیا. پہلی شرط یہ کہ وہ دعا کلام اللہ اور اس کے اسماء و صفات کے ساتھ ہو، خواہ عربی زبان میں ہو یا کسی اور زبان میں، مگر یہ کہ ان کے معنی جانے جاتے ہوں، اور اس اعتقاد کے ساتھ ہو کہ مؤثر حقیقی حق تبارک و تعالی ہی ہیں، اور اس دعا کی تاثیر اس کی مشیت و تقدیر پر موقوف ہے. تعوذ کی سند بھی احادیث سے ملتے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان بچوں کو جو عقل رکھتے تھے ان کو سکھاتے، اور وہ بچے جو عقل سمجھ نہیں رکھتے انہیں کاغذ کے ٹکڑے پر لکھ کر گردن میں لٹکاتے. علماء اسے جائز رکھتے ہیں. نظر بد کے جاڑ پونک. صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہہ دیا یا کسی کو حکم دیا کہ ہم نظر کے مرض میں جاڑ پونک کر نظر کے مرض میں جاڑ پونک کروا لیا کریں. کریں نا، کسی کو حکم دیا. حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابن جعفر کو نظر لگ جاتی ہے، کیا میں ان کے لیے جاڑ پونک کروا لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر کوئی چیز قضا پر سبقت کر جاتی تو وہ نظر ہو سکتی تھی. یہ حدیث حسن صحیح ہے. فرمایا کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقہ کے ذریعے سے کرو، اور جب عائن یعنی نظر لگانے والے کو اپنی نظر لگ جانے کا اندیشہ ہو تو اسے یہ دعا پڑھ کر اس شر کو دور کرنا چاہیے. دعا یہ ہے اللہ مبارک علیہ، یا اللہ یعنی اے اللہ اس پر برکت فرما. چې سړی په خپل ځان باندې دغه چې زما نظر لګي ناغله داویل پکاري.
جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر رضی اللہ عنہ سے فرمایا جب سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ انہیں نظر لگائی کیا تم نے دعائے برکت نہیں کی، یعنی اللہ مبارک علیہ نہیں پڑھا، نیز ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ سے بھی نظر دور جاتی ہے۔ بد نظری کا نبوی علاج، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علاج معوذتین سے فرماتے، یعنی ان آیات و کلمات سے جن میں شرور سے استعاذہ ہے، جیسے معوذتین، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی وغیرہ۔ علماء کہتے ہیں کہ سب سے اہم و اعظم دعائے شفا سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور معوذتین کا پڑھنا ہے۔ معوذتین اکلا کم دے قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس۔ اور نظر بد کے دفیہ کے لیے کہنا چاہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، لا حول لا قوت الا باللہ۔ اور اگر دیکھنے والا اس سے خوفزدہ ہے کہ اپنی ہی نظر کا ضرر اسے نہ پہنچے تو وہ یہ کہے اللہ مبارک علیہ، یہ نظر بد کو دور کر دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام امراض جسمانی کے لیے رقیہ اور دعا کرتے تھے، مثلا بخار، طب والارضا، مرگی، صداع، خوف وحشت، بے خوابی، سموم، ہموم، علم، مصائب، غم و اندوہ، شدت و سختی، بدن میں درد، تکلیف، فقر و فاقہ، قرض، جلنا اور درد دندان، حبس بول، اختلاج، نکسیر، وضع حمل کی تکلیف وغیرہ۔ دو پینزل نجاتی شے، ان سب کی دعائیں اور تعویذ حدیث کی کتابوں میں مذکور ہیں، وہاں تلاش کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا نظر اور تمام بلاؤں اور مرضوں آفتوں کے لیے یہی تھی، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا فی شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اے لوگوں کے رب، تکلیف کو دور فرما اور شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا دے جو ذرا بھی مرض نہ چھوڑ دے۔ لا حول ولا قوت کامل۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے غم و افکار گر لیں اسی چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ بکثرت پڑھا کر۔ علماء اعظام فرماتے ہیں کہ اس کلمہ کے عمل سے بڑھ کر کوئی چیز مددگار نہیں۔ آیت الکرسی حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی مصیبت و سختی میں آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی فریاد رسی کرے گا۔ جامع دعا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اور یقیناً میں اس کلمہ کا جانتا ہوں کہ نہیں کہتا اسے ہر مصیبت زدہ مگر یہ کہ اس کلمہ کی بدولت حق تعالی سبحانہ اس سے اس کو نجات عطا فرما دیتا ہے۔ وہ کلمہ میرے بھائی یونس علیہ السلام کا ہے کہ انہوں نے تاریکیوں میں ندا کی تھی، آخر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ کی ذات پاک ہے، بے شک میں خطا کار ہوں۔ اور اس حدیث کو ترمذی نے بھی ذکر کیا ہے۔ دعائے فقر، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹ پیر لی ہے اور مجھ کو دنیا نے چھوڑ دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ سے صلاۃ ملائکہ یعنی فرشتوں کی دعا اور وہ تسبیح خلائق جس کی بدولت انہیں رزق دیا جاتا ہے کہاں گئی؟ تسبیح خلائق جس کی بدولت انہیں رزق دیا جاتا ہے وہ تم سے کہاں گئی؟ پھر فرمایا طلوع فجر کے وقت اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھو، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، خدا سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، ایک استغفر اللہ۔ تو دنیا تیرے پاس پست و ذلیل ہو کر آئے گی۔ پھر وہ شخص چلا گیا اور عرصہ تک نہیں آیا، پھر وہ آیا، اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس دنیا اتنی وافر آئی کہ میں نہیں جانتا اسے کہاں رکھوں۔ یہ نماز فجر کی سنت اور فرض کے درمیان بزرگوں نے پڑھی ہے، اور اس کے ساتھ ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ کے بھی پڑھیں، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ تم گناہوں کی مغفرت کا
کہ تمام گناہوں کی مغفرت کا موجب ہوگا، اور یہ وسعت رزق کا سبب بھی ہے، اس لیے کہ استغفار اس کا باعث ہے، اور گناہوں کی وجہ سے رزق میں تنگی اور ہر طرح کے غم اور پریشانی پیدا ہوتی ہے۔ درد سر کی دعا۔ حمیدی بروایت یونس بن یعقوب عبداللہ سے درد سر کی دعا نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درد سر میں اپنے اس ارشاد سے تعوذ فرماتے ہیں: بسم اللہ الکبیر واعوذ باللہ العظیم من کل عرق نعار ومن شر حر النار۔ خدا کے نام کے ساتھ جو بڑا ہے، اور میں پناہ چاہتا ہوں اللہ بزرگ کی ہر رگ اچلنے والی کی اور آگ کی گرمی کے نقصان سے۔ ہر درد و بلا کی دعا۔ حضرت عبان بن عثمان اپنے والد عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو کوئی 3 مرتبہ شام کے وقت بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع پڑھے تو ثبت وہ السمیع العلیم میں علیم بکدا سے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھے تو صبح تک کوئی ناگہانی بلا و مصیبت نہ پہنچے گی، اور جو شخص اسے صبح کے وقت پڑھے تو شام تک اسے کوئی ناگہانی بلا و مصیبت نہ پہنچے گی۔ ترجمہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کے ساتھ نقصان نہیں پہنچا سکتی کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں، اور وہ سنتا اور جانتا ہے۔ دعائے طعام۔ امام بخاری رحمۃ اللہ اپنی تاریخ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے کہ جو شخص کھانا سامنے آنے کے بعد پڑھے بسم اللہ خیر الاسماء فی الارض والسماء لا یضر مع اسمی داء اللہم اجعل فیہ رحمتا و شفاء، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب ناموں سے بہتر ہے، زمین اور آسمان میں نہیں نقصان دیتی اس کی نہ زمین اور آسمان میں نہیں نقصان دیتی ہے اس کے نام کے ساتھ کوئی بیماری، اے اللہ کر دے اس میں شفا و رحمت، اس کو کوئی چیز ضرور نہیں پہنچے گی۔ دان کی درد کی دعا۔ بیہقی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درد دان کی شکایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے اس رخسار پر جس میں وہ درد تھا رکھ کر 7 مرتبہ پڑھا: اللہم عذہب عنہما یجدو وفاشہ بدعوت نبیک المسکین المبارک اندک۔ اے اللہ جو تکلیف یہ شخص محسوس کر رہا ہے اس کو اور اس کی سختی کو دور فرما دیجئے اپنے نبی مسکین کی دعا سے جو آپ کی نزدیک بابرکت ہے۔ دست مبارک اٹھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے درد کو رفع فرما دیا۔ دواؤں سے علاج۔ داغڑوں بھی درد نشون۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دواؤں کے ذریعے بھی اکثر مریضوں کا علاج کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طب وحی کی ذریعہ حاصل ہوتی تھی، اگرچہ بعض مواقع میں قیاس اور اجتہاد اور تجربہ بھی ہوگا، یہ کوئی بعید نہیں، لیکن ادویہ روحانیہ پر انحصار کرنا اس بنا پر تھا کہ وہ اتم و اعلیٰ و اخص و اکمل ہیں۔ امراض و علاج۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ تھی کہ آپ اپنا اور اپنے اہل و عیال اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا معالجہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی زیادہ تر ادویہ مفردات پر مشتمل تھی، یہ مفردات یہ مرکبات۔ پیٹ میں کھانے کا اندازہ۔ پیٹ میں کھانے کا اندازہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی نے پیٹ سے زیادہ برتن کبھی پر نہیں کیا۔ ابن آدم کو چند لقمے کافی ہیں جن سے اس کی کمر سیدھی رہے، اگر ضروری زیادہ کھانا ہو تو پھر تیسرا حصہ کھانا چاہیے، تیسرا حصہ کھانا چاہیے، اور تیسرا حصہ پانی کے لیے وقف ہے، اور تیسرا حصہ سینس کے لیے۔ مریض کی غذا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مریضوں کو کھانے پینے پر مجبور نہ کرو کیونکہ اللہ عز و جل انہیں کھلاتا اور پلاتا ہے۔ حرام چیز میں شفا نہیں ہے۔ اور سنن میں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوا میں شراب ڈالنے کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مرض ہے، علاج نہیں۔ یہ روایت ابو درداء و ترمذی نے نقل کیا۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شراب سے علاج کیا اسے اللہ شفا نہ دے۔ مرض میں دودھ کا استعمال۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ کا سرید یعنی دودھ میں روٹی بھیگی ہوئی یا کوئی اور غذا
مریض کے قلب کو قوت دیتا ہے اور غم دور کرتا ہے۔ جب کہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا جاتا کہ فلان کو درد ہے اور وہ کھانا نہیں کھاتا تو آپ فرماتے تلبینہ دودھ آمیز غذا بنا کر اسے پلانا چاہیے، اور فرماتے قسم ہے اس ذات کی جس کی قبض میں میری جان ہے، یہ تمہارے پیٹ کو اس طرح دھو دیتا ہے کہ جیسے تم اپنے چہروں کو میل سے صاف کر دو۔ شہد کی تاثیر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر مہینے میں 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لے پھر وہ کسی بڑی مصیبت و بلا میں مبتلا نہیں ہوتا۔ قرآن و شہد میں شفا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 شفا دینے والی چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لو، انہوں کا استعمال ضرور کیا کرو، ایک تو شہد اور دوسری قرآن یعنی آیات قرآن۔ مرض لگنا اور فال بد، حضرت سعد بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہامہ بیماری لگنا شگون بد یہ کوئی چیز نہیں۔ کلونجی کی تاثیر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ کلونجی ہر بیماری کے لیے شفا ہے مگر موت نہیں، موت سے نہیں۔ منتروں کا استعمال، حدیث شریف میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک منتروں میں شرک نہ ہو کوئی حرج نہیں۔ روغن زیتون، حضرت زید بن ارقم اور سے دا اکڑ بکڑ چې لګا هیڅ مطلب یې نه دم پکې راغی بیا زبر توسویم خو ما پر کوټوالی یاد کړی نه تم خدا دم پیر ساز منگلی منگا چٹ دی بالی گایا گیتا گوا نیچا نختا بے سڑوا کالا ککڑی پلونڈ کالا پوچول کالا کنڈ اچ کے ڈڑا زمین اندر گوا نیمن شونکی بے ساٹھ ہر بنا چے پوشا فکن پروردگار دم خدا دم درې دمونه دي بس د مار لړم دا څه دمو دا اوس پته دا مار لړم نه پاره دي مار لړم په نسیم شو او پته نه پیګم دا سر نه ستن پینې ولې بیا مار لړم مې نه و دم کړی مې نه هغه یې مکه دا اٹھای کنه دوا میں حرام چیز کی ممانعت او سړي باندې څه قدغه نه خو وی ته به ماسوتن د ویترونه مخکې 2 رکعات نفل کې مشرانو ته بخي چې دا دغه چاله ور کړی اجازه په امر د خدای په امر د خدای په امر د خدای په د رسول الله خدای په امر د خدای په د رسول الله خدای په د قرآن په د سلور یارانو په د پیر اخون موسی سے پودا د هغوی چې دیدار دی ټولو دو پودا د هغوی چې دی له دوده چاور کړی ده هر بلا چې پوشا فکن پروردگار او کم بچو طریقت دے ذات ہے 118 روغن زیتون حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذات الجنب کی بیماری میں روغن زیتون اور ورس ایک بوٹی کی تعریف کی ہے۔ وہ میں حرام چیز کی ممانع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دوا سے بیماری کا علاج کرو لیکن حرام چیز سے علاج نہ کرو۔ ضعف قلب کا علاج، سنن نبی داود میں حضرت مجاہد رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ سے کہ انہیں حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت پہنچی ہے، فرمایا کہ میں بیمار ہو گیا تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے عیادت کے لیے تشریف لائے، آپ نے اپنا دست مبارک میری سینے پر رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کی، آپ نے فرمایا تو یہ دل کا مرض ہے۔ مدینہ کی 7 اجوا کھجوریں ان کی گٹلیاں نکال کر استعمال کرو۔ اس مرض میں کھجور ایک عجیب حیثیت رکھتی ہے، خصوصاً مدینہ طیبہ کی اجوا کھجور، یہ وہی سے متعلق ہے۔ خلق غم میں دکی اڈو کی دا څنګه مې دا کوي زه په دې دا ماشین کا په کوم ماشین نشته دا نه نه ما د مسالو خپل ماشین دی مردان کې دی موږ ته وای کور کمانډ له دغه بس کور کمان ورو دون سات کې دته مې دکی دلته مان دلته دې سکان ورانه 800 روپے وخته کیلو لپاره هغه بس داسې مفت
خپل کور کمانو سړي که نه ها. 70 روپۍ په ورکوي خپل سره ها. د 3 دوکانه او چې اډو کې ورکړي نو بس هم در پیدا کوي ګټ کې ورکړي هم در پیدا کوي پکار چې هم کوي سګټ کې د کجورو پکار خو دې تروړ زبو کړو د سړي زبو د مېدا کوم صحیح ډېر ښه سړی او چوری چې کوي مردان کې ها. په ماشین خلک ډوډۍ ولا وروړي په مخکې 10 روپۍ کیلو جوړې په 60 روپۍ صحیح چوریا رامیش کې چې خلک نه کوي ها. ضعف قلب کا علاج دا وشي ہاں صحیحین میں حضرت عامر ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ انہیں اپنے والد سے روایت پہنچے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نہ کہ جو صبح کو ان میں سے 7 کھجور نکالے اسے روز کوئی زہر یا جادو نقصان نہ دے گا. وہ زمون سره عربیان هغه 27 سرونو حجي چې څلور خدای کړي پلار کو هغه زما پلار نو سارو ماقام او کجوري خوري ټیک ټاک دی دغه خاندان ټول سعودي عرب چرګان وسرو هغه ته راشي خاندان مرغي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات افزدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات افزدہ کے کان میں یہ آیت پڑھا کرتے تھے افعصبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون اور آیت الکرسی سے بھی اس کا علاج کیا جاتا تھا اور افزدہ کو بھی اس کا ورد رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے اور معوذتین پڑھنے کو بھی فرمایا کرتے تھے. مکی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے برتن میں مکی گر جائے تو اسے غوطہ دے کر نکال دو کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے میں شفا. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. ربع سمک کرنا حدیث 88 اور 12 پیج آخر دعوانا الحمدللہ.